حقوق کا ناجائز استعمال کرنے والا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، یعنی ہر وقت غربت اور مہنگائی کا رونا رونے والے اور دوسروں کو محروم کرنے والے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے اموال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور وہ شخص کے شیطان اس کا ساتھی ہو تو وہ برا ساتھی ہے۔ اور ان پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اس میں سے خرچ کرتے جو انہیں اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، یعنی اتنی گواہیوں سے انسان کیسے بچ پائے گا، اسی لیے عمل ہی ٹھیک کر لے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، یعنی ان کا نام نشان نہ ہوتا، وہ ملیا میٹ ہوتے اور حساب نہ دینا پڑتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ یہ نشے کی حرمت کی ابتدا ہے۔ شروع میں نماز ٹائم کے لیے حرام کیا گیا، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ کہتے ہو، اور نہ اس حال میں کہ جنبی ہو مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ یعنی حالت نشے میں جس طرح مسجد آنا، نماز کے لیے آنا منع ہے، ایسے ہی جنابت میں بھی مسجد آنا، نماز کے قریب آنا منع ہے۔ ہاں اگر کوئی راستہ نہ ہو اور کسی نے جلدی سے بس صرف گزرنا ہو تو اس کی اجازت ہے، وگرنہ غسل کر کے آئیں۔ حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا ارادہ کرو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پانی نہ ہونے کی صورت میں یا بیماری کی صورت میں غسل اور وضو کی جگہ تیمم کا تحفہ دیا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یہ واقعی اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ کافی دوست ہے، اور اللہ کافی مددگار ہے۔ من الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی بن گئے، ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانا، واسمع غیر مسمع، سن اس حال میں کہ تجھے نہ سنایا جائے، یعنی ایسے شو کرو ہم سن رہے ہیں اور توجہ نہ کیا کرو، اور راعنا، ہماری رعایت کر۔ یہ الفاظ اپنی زبانوں کو پیچ دیتے ہوئے اور دین میں تان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور اگر بے شک وہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا، واسمع وانظرنا، اور سن اور ہماری طرف دیکھ کہتے، تو یقیناً ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، وہ یہ کہ شروع میں ہی کہہ دینا ہم نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہوتا، یہ چیز توفیق کو چھین لیتی ہے، انسان محروم ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے ارادہ کرنا، حامی بھرنا انسان کو توفیق تک پہنچاتا ہے، اور یوں مقبولیت سے بھی نوازا جاتا ہے۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی، بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، پھر انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں، جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی،
اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے اپنے منہ میاں مٹھو بننا اور خود کو بڑی چیز سمجھنا، اس کی مذمت ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان کسی مقام پہ پہنچتا بھی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انظر کیف یفترون، دیکھ وہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور صریح گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ وہ بتوں اور باطل معبود پر ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ان سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو اہل علم، علماء، مولویوں اور دینداروں سے اپنے آپ کو سپیریئر اور اسپیشل سمجھتے ہیں، وہ کیسی گھٹیا سوچ کے حامل ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے پھر تو کوئی اس کا مدد کرنے والا ہرگز نہیں پائے گا۔ یا ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے تو اس وقت تو وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر نہ دیں گے، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ یعنی یہ یا تو اتھارٹی اتنی رکھتے ہیں کہ اتنا بولتے ہیں، یا یہ جیلسی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ جیلسی ہی ہے، کیونکہ اللہ نے تو اس سے بھی بڑی عطائیں اہل علم پر کی ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس پر ایمان لے آیا، اور کوئی وہ ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے۔ جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی، ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ آیت جسم کے رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے۔ یعنی دنیا میں تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے تو سکون پا جائیں گے، پھر اگر مر کر بھی سکون نہ ملا تو کہاں جائیں گے؟ جیسے اس آیت میں ہے کہ جلد ایک بار جل سڑ جائے گی پھر دوبارہ پہنا دی جائے گی۔ اللہ اکبر! تو اسی لیے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سامان تیار کر لینا چاہیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم انہیں عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں عورتوں کے حیا کے پیش نظر ان کے لیے مردوں کا ذکر نہیں ہے، وگرنہ نیک بیویوں کو نیک ساتھی بھی ملیں گے۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ سب سے بڑی امانت اللہ کی اطاعت ہے، جو اس کا حق ادا کرتا ہے اور پھر لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹاتا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں پہلے جنت کا ذکر ہے، اللہ انہیں جنات میں داخل فرماتا ہے۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں۔ یاد رہے کہ حکمرانوں کی بات تب ہی مانی جائے گی جب تک کہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں،
اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور گمراہ کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو منافقوں کو دیکھے گا کہ تجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ جب شریعت کی بات کی جائے تو طبیعت خراب ہو جائے، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ پھر کیسے گزرتی ہے اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر تیرے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا، یعنی ہماری تو نیت اچھی تھی، تو پھر کام کیوں برا تھا جو شریعت کے الٹ کیا۔ اولئک الذین یعلم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو تو ان سے دھیان ہٹا لے اور انہیں نصیحت کر اور ان سے ایسی بات کہہ جو ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی ہو۔ وما ارسلنا، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے، اور اگر واقعی یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پاتے۔ فلا وربک لا یؤمنون، پس نہیں، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو تو فیصلہ کرے، اور تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا، یعنی مجبوری میں جب کبھی دین کا کوئی کام کر بھی رہے ہوں تو اندر ہی اندر سے کڑ رہے ہوں، تو یہ بھی ایمان کے منافی ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے، اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ یعنی اللہ عز و جل نے سادے اور آسان احکامات اتارے، اس میں مشکل ہو رہی ہے تو سوچو اگر اپنے آپ کو قتل کرنا اور گھروں سے نکل جانا اللہ یہ فرض کر دیتا تو کیا تم عمل کر پاتے؟ اسی لیے جو نصیحت کی گئی ہے اسے غنیمت سمجھو، بوجھ نہیں۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے، اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔ اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ اس سے دو چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، ایک تو انعام یافتہ جو ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، پتہ چلا کہ انعام یافتہ کون ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اسی طرح جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے کام کرتا ہے اللہ انہیں ان کا ساتھ نصیب کر دیتا ہے۔ یہی اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے، اور اللہ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، فانفروا ثبات، پھر گروہ گروہ بن کر نکلو، او انفروا جمیعا، یا اکٹھے ہو کر نکلو۔